ویلکم بیک. واپس آ چکے ہیں ہم بریک سے اور آپ دیکھ رہے ہیں افطار کی رونقیں ہیلتھ ٹی وی پہ. اس وقت ہم چلیں گے اس سیگمنٹ کی طرف جس کے بغیر ہمارا پروگرام بالکل مکمل نہیں ہو سکتا. ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے دینی آگہی کا. دینی آگہی کے اس پروگرام میں آج ہمارا موضوع جو ہماری روٹین تھی کہ ہم اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں پر بات کرتے تھے، آج ہم نے اپنا موضوع بدل لیا. بدلا اس لیے کہ آج ہم دوسرے عشرے کے 9ویں روزے پر ہیں. کل یہ عشرہ مغفرت ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ، آخری عشرہ شروع ہو جائے گا، جس کی 5 طاق راتوں میں کوئی ایک رات ایسی ہے جس میں ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہے. آج ہمارے مہمان ہیں مفتی ندیم اقبال صاحب اور ہمارا آج کا موضوع ہے اعتکاف، جو اس ہی عشرے میں پورے وقت میں ہو سکتا ہے. تو بہت سارے لوگ کیونکہ کل اعتکاف کی تیاری کر رہے ہوں گے تو ہم مسائل و فضائل پہ بات کریں گے. ہمارے مہمان مفتی ندیم اقبال صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ. مولانا، اعتکاف کی تعریف کیا ہے اور اعتکاف کی تاریخ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں ہیلتھ ٹی وی اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ اتنے اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے آپ نے مجھے مدعو کیا. شکریہ. اعتکاف قدیم ترین عبادت ہے اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اس کا ذکر فرمایا. سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو جب امامت کا منصب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اور آپ کی مختلف طریقوں سے آزمائشیں فرمائیں، اس کے بعد آپ سے ایک عہد لیا، وعدہ لیا، جس کو قرآن مجید نے ذکر فرمایا. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے یہ عہد لیا کہ وہ میرے گھر کو، بیت اللہ شریف کو، عبادت کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے پاکیزہ کر دیں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاکیزہ کر دیں. تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی اعتکاف کیا جاتا تھا، بلکہ اس سے قبل بھی اعتکاف کیا جاتا تھا. اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلان نبوت سے قبل غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور وہاں تنہا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر فرمایا کرتے تھے. اور یہ بھی ایک اعتکاف ہی کی حقیقت ہے. اعتکاف کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں قیام کرنا، ٹھہرنا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تمام دنیا سے توجہ ہٹا کر اللہ کی طرف اپنی توجہ مرکوز کر لینا، یہ اعتکاف کا مقصد اور اس کا فلسفہ ہے. مولانا، جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو اعتکاف کرنا ہے، یہ ہمارے مذہب میں اس کا مقام کیا ہے؟ رمضان المبارک کے مہینے میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے وہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. سنت مؤکدہ اس اعتبار سے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مستقل یہ اعتکاف فرمایا ہے. ابتدائی رمضان المبارک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے. پھر اس کے بعد 20 ایام کا اعتکاف فرمایا اور آخری جو ایام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کے تھے اس میں آپ 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، آخری عشرے کا. اور یہ کفایہ اس اعتبار سے ہے کہ محلے کی مسجد میں اگر کوئی ایک شخص بھی اس سنت کو ادا کر لے گا تو سنت کی تکمیل ہو جائے گی اور تمام محلے والے اس کے ترک کے گناہ سے محفوظ ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ کہ اگر کسی محلے کی مسجد میں کوئی معتکف نہیں ہے تو وہ پورا محلہ گنہگار ہے. جی ہاں بالکل، سنت کو چھوڑنے والا ہو. اللہ اکبر. دیکھیے بہت مطلب اہم بات ہے جو ہم نے سنی. ایک کال ہے ہمارے ساتھ. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ ولی جان راول پنگی سے. جی کیا کہیں گے ولی جان صاحب؟ میرا 2 سوال ہے مفتی صاحب سے اعتکاف کے بارے میں. جی بالکل کیجیے. پہلا سوال یہ ہے کہ اعتکاف کے دوران اپنے گھر والوں سے فون پر
اپنی گھریلو معاملات کے بارے میں بات چیت ہو سکتی ہے بامر مجبوری؟ ٹھیک ہے، اور دوسری بات؟ اور دوسرا سوال یہ ہے میرا کہ ایک گاؤں کے اندر جامع مسجد ہے اور باقی محلے کی مسجد ہیں، وہاں جمعہ ادا نہیں کیا جاتا، تو جامع مسجد کے میں اگر اعتکاف والا کوئی نہ ہو بندہ، باقی مسجدوں میں ہو، تو آیا یہ جائز ہے؟ اس حوالے سے ذرا تفصیلی بیان کریں۔ بالکل، بہت خوبصورت سوال جی سرکار۔ جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ اپنی توجہ دنیا سے ہٹا کر اللہ کی طرف مرکوز کر دی جائے اور تمام دنیا کے کاموں کو ترک کر دیا جائے، یہ اس کا مقصد ہے، تاکہ انسان اپنے رب کی عبادت کر کے جو اللہ رب العزت نے اس کے لیے اس عشرے میں انعامات رکھے ہیں اس کا مستحق قرار پائے۔ ضرورتاً اگر یہ موبائل فون مسجد میں رکھتے ہیں کہ کبھی کوئی ضرورت پیش آ جائے اور کوئی شخص ہے نہیں جس کے ذریعے سے یہ ان تک پیغام پہنچا سکیں، تو اس صورت میں تو اجازت ہے، لیکن بلا ضرورت موبائل اپنے پاس رکھنا اور اس پر گھر والوں سے بات کرنا، یہ جو اعتکاف کا مقصد ہے اس کو فوت کر دیتا ہے۔ مطلب موبائل میرے پاس ہے، میں پوچھ رہا ہوں جی آج کیا پکنا ہے، یا بیوی نے فون کر کے پوچھا کہ آج میں کیا پکاؤں؟ ہاں، تو اس قسم کا اگر اعتکاف کیا جائے تو پھر اس کی میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، ایک اعتکاف کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ اگر ضرورت کی بات کرنی ہو وہ آپ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے آپ تمام تر توجہ۔ میری درخواست ہے کہ آپ اس ضرورت کا ذرا تعین تو کیجئے، یعنی کوئی ایسی خبر جو انتہائی ضروری ہو، کوئی ایسی خبر جو موت کی ہو، کوئی ایسی خبر جو کسی کی شدید بیماری کی ہو، اس حد تک آپ اس کو اجازت دیں گے، یا اس حد تک اجازت دیں گے کہ آج گھر میں کون مہمان آیا ہے، یا اس حد تک اجازت دیں گے آج کیا پکاؤں؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جب آپ نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے تنہائی اختیار کی ہے اور مسجد میں آپ آ کر ٹھہر گئے اور قیام کیا ہے، تو پھر آپ کا اعتماد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہو گیا۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کر لیا تو اب آپ کی تمام ضرورتیں پوری ہوتی رہیں گی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ حضور نے فرمایا کہ من توکل علی اللہ کفاہ، جس نے اللہ کی ذات پر توکل کر دیا، اعتماد کر لیا یقین کے ساتھ، تو اللہ اس کو کافی ہے۔ پھر اس کو ضرورت ہی نہیں ہے موبائل فون کے ذریعے سے بات کرنے کی، کسی قسم کی اسے کوئی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ یہ ساری ضرورتیں ہمارے اپنے نفس کی پیدا کردہ ہوتی ہیں۔ اگر ہم اپنے نفس کو اپنے تابع کر لیں تو پھر یہ ساری ضرورتیں ہماری جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حیج ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا، میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گی کہ ایک وہ اعتکاف ہوتا ہے جو سنت کا اعتکاف ہوتا ہے، جو 10 دنوں کا ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی یہ چاہے کہ وہ 10 دن سے کم عرصے کا اعتکاف رکھے یا اپنی کسی بھی مجبوری کی وجہ سے وہ کم دنوں کا اعتکاف کرنا چاہے، تو کیا وہ ہو سکتا ہے، جس کو لوگ نارملی نوافل کا اعتکاف کہتے ہیں یا نفلی اعتکاف کہتے ہیں؟ جی، بڑا اچھا آپ نے سوال پوچھا ہے۔ تو اعتکاف جو ہے اس کی اقسام ہیں، 3 قسمیں فقہا بیان فرماتے ہیں۔ ایک اعتکاف واجب ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نظر مان لے، منت مان لے کہ میرا فلاں کام ہو گیا، یا بغیر کسی کام کے بھی کہ میں اللہ کے لیے اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، تو اتنے دنوں کا اعتکاف اس پر واجب ہو جائے گا۔ اور دوسرا اعتکاف سنت اعتکاف کہلاتا ہے، جو کہ آخری عشرے میں رمضان میں۔ ان دونوں اعتکافوں کے لیے روزہ شرط ہے۔ اچھا، بغیر روزے کے یہ اعتکاف نہیں ہوگا۔ اچھا، میرا اگلا سوال اسی حوالے سے پلیز۔ اور تیسرا اعتکاف نفلی اعتکاف ہے، اور وہ اعتکاف اس طور پر ہے کہ جب بھی آپ مسجد میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت کر لیں تو اعتکاف کا آپ کو ثواب ملے گا۔ جتنی دیر آپ مسجد میں ٹھہریں گے گویا کہ آپ نیکیاں کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اعتکاف کرتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے کہ اس کا ہر لمحہ نیکیوں میں گزر رہا ہے، اگرچہ وہ دنیاوی کام کر رہا، اگرچہ وہ بیٹھا ہوا ہے، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، کوئی ذکر و اذکار نہیں کر رہا، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا وہ وقت نیکیوں کے زمرے میں شمار فرماتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات، عام طور پر لوگ 27ویں شب کے بعد جاتے ہیں اور اعتکاف کرتے ہیں اور چاند دیکھنے پر واپس آ جاتے ہیں، وہ اعتکاف وہ نفلی اعتکاف میں شمار کیا جائے گا۔ نفلی اعتکاف تو وہ بھی کر سکتے ہیں، 1 دن کا کر سکتے ہیں، 2 دن کا، 3 دن کا۔ آپ نے فرمایا ایک نماز کا کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون بات کر رہی ہیں؟ جی، میں سہار بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی سہار، کیا کہیں گی؟
سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ آپ کو اس شو میں دیکھ کے بہت اچھا لگا اور بہت خوشی ہوئی. تھینک یو سو مچ سحر. جی کچھ پوچھنا چاہیں گی مفتی صاحب سے؟ مجھے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ اگر ہم گھر میں اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو کیا ہمارا اپنے بھائیوں سے بھی پردہ کرنا لازمی ہوتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، ہم اس کا جواب دیتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. جی دیکھیے، عورت کے لیے جو ہے پردے کا جو حکم ہے وہ محرم سے تمام حالات میں ہے. بھائی محرم نہیں ہے، والد محرم نہیں ہے، تو چاہے آپ اعتکاف میں ہوں یا اعتکاف میں نہ ہوں. سب بھائی اور والد تو محرم ہے نا؟ جی ہاں محرم ہیں، تو ان سے آپ کو پردہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جی نامحرم جو ہے اس سے جو ہے آپ نے پردہ کرنا ہے ہر حالت میں، چاہے اعتکاف میں ہوں یا اعتکاف کے باہر ہوں. یعنی اعتکاف میں بھائی اور والد سے جو محرم ہے ان سے پردہ نہیں ہے اس کی. اچھا اسی طرح شوہر سے بھی پردہ نہیں ہے بیوی کا نہیں، اگر اس میں اچھا میں ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گی. میں نے ایک خاتون سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ وہ اپنے گھر میں اعتکاف بیٹھتی ہیں، ان کے بچے چھوٹے ہیں، اور وہ اپنی عبادت کرنے کے بعد جب بچوں کو ان کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اٹھ کے ان کا کام بھی کر دیتی ہیں، اور اگر کوئی گھر کا کوئی ایسا کام ہے جو ان کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا وہ بھی وہ کر سکتی ہیں. تو کیا گھر میں اعتکاف بیٹھنے والی خواتین جن کے پاس ڈومیسٹک ہیلپ نہیں ہے یا سرونٹس نہیں ہیں تو کیا وہ اٹھ سکتی ہیں اعتکاف کے دوران؟ پہلی بات تو یہ کہ خواتین کے لیے اعتکاف کا حکم یہ ہے کہ وہ گھر کے کسی ایک کونے کو مخصوص کر لیں، اور یہ مردوں کے لیے بھی حکم ہے کہ مسجد میں نماز فرض ادا کریں اور گھر میں ایک خاص جگہ مقرر کریں کہ جہاں پر نوافل سنتیں وغیرہ ادا کیا کریں. اور عورت کے لیے جو گھر کا کونا مخصوص ہے اعتکاف کے لیے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اسی کونے میں وہ اپنے آپ کو مخصوص رکھے، سوائے اس کے کہ ضرورت شرعیہ یا ضرورت حاجت طبعیہ ہو. اس کے علاوہ وہ اعتکاف سے نہیں نکل سکتی. البتہ فقہا نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر اعتکاف کرنے والا اعتکاف کے وقت بعض چیزوں کا استثناء کر لے کہ میں اعتکاف کی حالت میں یہ کام جو ضرورت کے میرے ہیں یہ کروں گا، اس صورت میں وہ کام وہ اتنے وقت کے لیے کر سکتے ہیں، اور اس کام کو کرنے کے بعد فوراً اپنی جگہ پر آ کر مخصوص عبادت میں آ جائیں. تو اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کو ضرورت ہے بچوں کے لیے تو اس صورت میں آپ اعتکاف کی نیت کرتے وقت ان باتوں کا استثناء کر لیں کہ میں اعتکاف کی حالت میں یہ امور سر انجام دوں گا. یہ ابتدا میں نیت ہی کر لی جائے. میں معافی چاہتا ہوں، ہماری گفتگو بہت اہم چل رہی ہے، لیکن لاہور میں اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے، روزہ کھلے گا. وہاں پر تمام لوگوں سے درخواست ہے، لاہور کے قریب رہنے والوں کو، کہ ان کے لیے افطار کا وقت ہو رہا ہے. ہم جا رہے ہیں ایک بریک پر. لاہور کی اذان کے بعد پھر ہم حاضر ہوں گے اور ہماری گفتگو جاری رہے گی. Stay with us.